وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ کالا جادو کیا ہے، اس کی حقیقت اور اس میں کیا پڑھتے ہیں، اس کا اثر عوام پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو ایک سوال میں کئی سوالات ہے۔ کالا جادو کیا ہے؟ تو جادو جادو ہے، اور جادو ہوتا ہی کالا جادو، جادو ہوتا ہی کالا، وہ کبھی بھی سفید نہیں ہوتا۔ جادو جو ہے وہ جو لوگ اس کا اختیار کر لیتے ہیں وہ کفر کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سحر کا لفظ 60 سے زیادہ مرتبہ تقریباً استعمال کیا ہے، تو سحر جادو کو کہتے ہیں۔ اور جو لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کرتے ہیں کہ سیکھتے وقت بھی کالے بکرے کا سر، انڈے اور بکرے کی کلیجی وغیرہ، انسان کی ہڈیاں، خواتین کے بال، مردوں کی کفن، اور اس طرح جو لوگ فوت ہو جائے ان کا کفن جو ہے اس کو، یعنی تازہ جو میت ہے ان کا کفن نکال کے اس کے ذریعے سے کچھ چلے وغیرہ کاٹتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی کو جادو میں استعمال کرتے ہیں، بالوں کو استعمال کرتے ہیں، اور جو صحیح سلامت ہڈیاں ہوتی ہے، خواہ وہ کسی بھی جانور کے ہو یا انسانوں کی ہڈیاں اگر مل جائے، تو اس میں یہ زیادہ طور پر کالے جادو میں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بس یہ شیطانی عمل ہے، اور یہ لوگ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ تو یہ فلا تکفر سے یہ ثابت کیا ہے مفسرین نے کہ تم کفر نہ کرو، اس کا انتخاب نہ کرو، ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ تو جو جادو کا انتخاب کر لیتا ہے یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو چلے کاٹتے ہیں اس میں کفریہ کلمات بولتے ہیں، شیاطین ان کے تابع ہو جاتے ہیں، وہ ان سے کفریہ کلمات کہلواتے ہیں، کفریہ کام ان سے لیتے ہیں، تو یہ پھر انہی شیاطین سے مدد لیتے ہیں اور وہ ان کو تابع کر لیتے ہیں، انہی کے پھر ورد شروع کرتے ہیں، کافی چیزیں ہیں، اور پھر یہ لوگ ان سے تعاون لیتے ہیں اور وہ ان سے تعاون لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، عجیب عجیب منتریں پڑھتے ہیں، اور اس میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ جادو میں اثر ہوتا ہے، خواہ خاص لوگ ہو یا عوام ہو، جو علماء ہے یا خواص ہے، یعنی خواص علماء کرام ہو یا علماء کے علاوہ عوام ہو، جس طبقے کی بھی لوگ ہو، اس پر جادو کا اثر ہوتا ہے، کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ کس پر نہیں ہوتا؟ جو دعائیں پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، تو بس اللہ رب العالمین اس کو محفوظ رکھتے ہیں، ورنہ جادو کا اثر ہے، جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ اور صرف معتزلہ ہے جنہوں نے جادو کے اثر سے انکار کیا کہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہے۔ معتزلہ کے علاوہ کوئی بھی جادو کے اثر سے انکار نہیں کرتا، بلکہ یہ قرآن اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ جادو کا اثر موجود ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور انٹرنیشنل جادوگروں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں قرآن میں یہ بھی ذکر موجود ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے مقابلے میں یہ فرمایا تھا، اور اس قول کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا حصہ بنایا کہ جادوگر کبھی بھی حقیقی کامیابی نہیں پا سکتے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، وہاں یہ سورہ طٰہٰ وغیرہ میں جو ذکر ہے، دوسری جگہوں پہ بھی یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا یہ قرآن کریم میں اس کا یہ حقیقت موجود ہے۔ آخری صورت اللہ رب العالمین نے اسی کے توڑ کے لیے اتاری ہے، اور نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا، بخاری شریف میں ہے، اور یہودیوں نے کیا تھا، تو اسی وجہ سے اس کی حقیقت تسلیم ہے، اور یہ ماننا چاہیے کہ بالکل اس کا اثر موجود ہے، اور یہ اثر کرتا ہے، لیکن اللہ کی اذن سے کرتا ہے، اللہ جب چاہے، اللہ نے اس میں یہ اثر رکھا ہے۔ اچھا، ابھی اس کا الگ ایک سوال کہ اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے، تو علاج جو ہے دو قسم کی ہے، ایک جادو ہونے سے پہلے علاج ہے، ایک جادو ہونے سے بعد علاج ہے۔ جادو کا اثر ہونے سے پہلے علاج یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے اذکار کی پابندی کرے، صبح و شام کے اذکار پڑھ لیا کرے، اور آخری 3 صورتیں جو ہے پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد، آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ آپ علیہ السلام ہر نماز کے بعد آخری 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے، تو اس میں بھی ان چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آنے کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، نفاثات فی العقد میں یہی لوگ مراد ہے نا، تو اس وجہ سے ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ سوتے وقت ان صورتوں کو پڑھنا آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا، یہ پڑھنا چاہیے، اور اپنے بدن پر
پھر پھونکنا چاہیے، ہاتھوں میں پھونک مار کر اپنے بدن پر ملنا، یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ تو اور صبح و شام تین تین مرتبہ ان تین صورتوں کو پڑھنا، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ۔ حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جو صبح پڑھے گا شام تک کوئی چیز کو نقصان نہیں دے سکتا، شام کو کوئی پڑھے گا صبح تک کوئی بھی ان کو نقصان، کوئی چیز ان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ آپ علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو یہ دعا پڑھ کے نکلے گا تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کفیت وقیت ووفیت والی حدیث جو ہے کہ آپ کے لیے کافی ہو گیا، ہاں تو اور آپ کو بچا لیا گیا۔ تو اس وجہ سے اس دعا کی بھی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان ہر قسم کی آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنا۔ تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جادو ہونے سے پہلے احتیاطی تدابیر ہے کہ انسان اپنے اذکار کی پابندی کرے اور ان چیزوں کو بار بار پابندی کے ساتھ پڑھے۔ وہ حدیث اس میں ایک دعا ہے من شر ما خلق وزرع وبرأ ومن شر ابلیس وجنودی، وہ الفاظ کعب الاحبار والی جو دعا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھا کرتا تھا تو یہودی جو ہے وہ مجھے جادو کے ذریعے سے مجھے گدھا بنا لیتا، ہاں۔ تو اس وجہ سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو جادو ہونے سے پہلے اس طرح اہتمام کر، لیکن اگر جادو ہو جائے اس کے بعد پھر علاج جو ہے جادو کے ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی جادوگر کے پاس جائے، جادوگر کے پاس نہ جائے، کسی عالم کے پاس جائے، صحیح عقیدے والے بندے کے پاس جائے جو قرآن اور صحیح دعاؤں کے ذریعے سے آپ کو دم کر لے اور خود اپنے آپ کو دم کر لے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لے 7 مرتبہ، شروع میں درود شریف پڑھے، پھر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھے، اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھے 2-3 مرتبہ، طاق مرتبہ اگر پڑھا جائے تو بہتر ہوگا۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات پڑھے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ پڑھے۔ اسی طرح یہ جو ابراہیم علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ جہاں جہاں ذکر ہے ان کی وہ خاص آیات جو ہے وہ پڑھے، جہاں ان کے سحر کے ناکامی کا ذکر ہے انہی خاص آیاتوں کو بار بار دہرائے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور ایسے آیاتوں کو بار بار دہرایا جائے۔ آخری تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھا جائے، قُلْ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ یہ صورت پڑھا جائے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اسی دم پر اسی کے ساتھ بیری کے پتوں کو استعمال کیا جائے، اس کو دم کیا جائے، کیونکہ بیری کے پتے میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ اس کے ساتھ بھی جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اگر دم کیا جائے تو پھر تو ڈبل فائدہ ہے اس میں۔ بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کی مزید وضاحت لکھی ہے، اور اس نے باقاعدہ اپنا تجربہ ذکر کیا ہے اسلاف کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کسی نے جادو کر کے تفریق ڈالی ہے جادو کے ذریعے سے، تو ان کے لیے یہ مجرب نسخہ ہے کہ انسان بیری کے پتے لے لے اور 7 دن اس کو آیت الکرسی سے دم کر لے اور 7 دن مسلسل اس سے غسل کرے۔ یعنی یہ غسل عام غسل جنابت والا غسل نہیں ہوگا، یعنی جنابت غسل کرنے کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک مکمل بدن پر وہ بیری والے پتوں والا پانی جو ہے وہ بدن پر بہا لے اور پورا بدن گیلا کر لے، تو 7 دن مسلسل کرنے سے ان کا یہ اثر جو ہے وہ ختم ہوگا۔ تو ویسے بھی بیری کے پتوں میں اللہ نے کافی خیر رکھا ہے، تو اس کے ساتھ غسل کرنا یہ جو ہے جنات کو ان کا اثر بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور جادو، آخری بات کہ جادو جس طرح انسانوں میں سے ہوتا ہے اسی طرح جنات بھی جادو کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بعض لوگوں کے پاس انسان جاتے ہیں تو وہ معلوم کرتے ہیں نہیں جی میرے اوپر جادو کس نے کیا ہے، اس کا معلوم کرنا ہی غلط ہے، اور جو لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں وہ بھی جادوگر ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو اس چیز کا علم کہاں سے معلوم ہوا کہ فلان نے کیا فلان نے کیا؟ تو یہ کہنا بھی غلط ہے اور اس کا معلومات کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ بات یہ رہی آخری بات کہ جادو جو ہے یہ انسانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور بعض شیاطین انسانوں کے ساتھ ساتھ جنی شیاطین بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو سبحانک اللہم یا اللہم باعث دعائے استفتاح کے بعد کیا فرماتے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، باقاعدہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے تھے شیاطین کے پھونکوں سے، ان کے جادو وغیرہ ان چیزوں سے۔ تو اسی سے بھی یہ ثابت ہے کہ جنات بھی وہ بھی جادو کر سکتے ہیں اور ان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ تدابیر اگر اختیار کیا جائے
تو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے، جادو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے قرآن کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن پر صحیح یقین رکھے، یقین کے ساتھ دم کیا کرے، پانی دم کر لے وہ پی لیا کرے، اور اس طرح بیری کے پتے دم کر کے پانی میں ابھالے، اسی سے غسل کیا جائے، اور ٹھنڈا کر کے، اور تھوڑا بہت اس سے چھان کر کے آدھا کپ خالی پیٹ 7 دن اس کو چند گھونٹ پی لیا کرے، تو اس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ اثر ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ باقی جادو کو جادو کے ذریعے سے توڑنا یہ حرام ہے، اور اس سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔